أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور انہیں بھی جو تم سے پہلے رہے ہیں. امید ہے کہ اس طرح تم پرہیزگار متقی بن جاؤ گے. جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے پھل اگائے ہماری غذا کے لیے. لہٰذا تم جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کا شریک اور ہمسر نہ بناؤ. پچھلی 20 آیات میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے عقیدے اور مذہب کے اعتبار سے جو 3 جماعتیں ہو سکتی، ایمان والے، کھلم کھلا کافر اور ان دونوں کے درمیان منافقت اختیار کرنے والے، ان تینوں گروہ اور تینوں جماعتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب عمومی طور پر ان تمام ہی جماعتوں اور ان تمام ہی گروہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی لفظ کے ذریعے کیا ایھا الناس، اے لوگو. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اصل بات شروع فرمائی ہے اور جو طرز اختیار کیا ہے مخاطبت کا یا ایھا الناس، اے لوگو. جو مخلص مومنین ہیں ان کو بھی مخاطب کیا، جو کھلم کھلا کافر ہیں ان کو بھی دعوت دی، ان کو بھی خطاب کیا، اور جو منافقت کا جو راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں انہیں بھی دعوت دی اور ان سب کو ایک عمومی پیغام دیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی بندگی کرو. الناس کا لفظ استعمال کیا کہ الناس جو ہے اس دھرتی پر وجود میں آنے والے جتنے بھی انسان ہیں یہ تمام اس میں شامل ہیں. الناس جو ہے ایک عمومی لفظ ہے جس میں عرب و عجم، کالے گورے اور مغرب و مشرق، شمال و جنوب، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والے تمام ہی لوگ، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آخری دم تک جتنی بھی انسانیت اس دھرتی پر وجود میں آئے گی وہ تمام اس میں شامل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ایھا الناس، اے لوگو. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور کسی نے اس کی تعریف یہ کی کہ غایت التذلل، کہ حد درجے کسی کے سامنے عاجزی اختیار کرنا. عبادت اور بندگی صرف اللہ ہی کے لیے روا ہوگی، جائز ہوگی، کیونکہ اللہ ہی نے اس انسان کو پیدا کیا اور اس کی تمام ضرورتیں بھی وہی پوری کرتا ہے. لہٰذا عبادت اور بندگی صرف اسی کی ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت اور بندگی کرے. تو عبادت اور بندگی صرف اللہ کی. یاد رہے ہر ایسا عمل جو اللہ کی اطاعت، فرمانبرداری اور اس کی عبادت اور بندگی کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ عمل غیر کے لیے کرنا شرک ہوگا، چاہے عبادت کا ارادہ ہو یا نہ ہو. جیسے اللہ کے سامنے جس کیفیت اور جس حیت کے ساتھ انسان کھڑا ہوتا ہے نماز میں، اس کیفیت کے ساتھ اگر غیر اللہ کے سامنے اگر کوئی کھڑے ہوتا ہے، چاہے اس طرح کی عبادت اور بندگی اس کا مقصود نہ ہو، یا جس طرح اللہ کے سامنے رکوع کرتا ہے، جس طرح سجدہ کرتا ہے، یا بعض اعمال جیسے خانہ کعبہ کا طواف ہے، قربانی ہے، جو اعمال اللہ کی اطاعت اور بندگی اور عبادت کے لیے جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں ان اعمال کو کسی اور کے لیے انجام دینا شرک ہوگا. یاد رکھے عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہوگی. تو اللہ نے فرمایا کہ ایھا الناس اعبدوا، کہ لوگوں عبادت کرو، اور پھر کہا کہ ربکم، کہ تمہارے رب کی. لفظ رب استعمال کیا ہے. ظاہر ہے کہ رب کہتے اس ذات کو کہ جس نے کسی چیز کو وجود بخشا اور پھر اس کو درجے بدرجے اس کے کمال تک پہنچایا. عبادت اور بندگی کی مستحق ذات صرف تمہارے رب کی ذات ہے جس نے تم کو وجود بخشا اور پھر تمہیں درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ تمہارے کمال تک پہنچایا اور تمہاری تمام ضرورتیں پوری فرمائی. تو اللہ نے لفظ رب استعمال کر کے کہا کہ ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے لوگوں تمہارے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم، پھر کہا کہ تمہارا وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا. اللہ کے ناموں میں سے لفظ رب لایا گیا اور یہ لا کر گویا یہ بتلا دیا کہ عبادت اور بندگی کی اگر کوئی ذات مستحق ہے تو وہ تمہارے رب ہے. لفظ خلق استعمال ہوا. اختراع الشیء علی غیر مثال سبق،
کہ سابقہ کسی نمونے کسی آئیڈیل کے بغیر کسی چیز کو وجود بخشنا، اس کو خلق کہا گیا۔ فرمایا کہ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ ظاہر ہے تمام مخلوقات کو اللہ ہی نے وجود بخشا اور انسان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ تو تمام لوگ جو اولین مخاطب تھے وہ تمام کے تمام اگرچہ بے شمار دیوی دیوتاؤں کو مانتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود ان کا یہ اقرار تھا، ان کا یہ اعتراف تھا کہ اصل پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا کہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ تمہارے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو اللہ نے خلق کا بطور خاص تذکرہ کیا، خلق پر زور دیا کہ اللہ ہی کے خلق کا نتیجہ ہے کہ تم وجود میں آئے ہیں، اور پھر فرمایا کہ والذین من قبلکم، اور نہ صرف تم کو وجود بخشا بلکہ تم سے پہلے جو لوگ رہے ہیں ان سب کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان سے پہلے اس کے آبا و اجداد اور جہاں تک بھی سلسلہ چلا جائے گا حضرت آدم علیہ السلام تک، کہ ان سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا، ایک ہی وقت میں پیدا کیا۔ اس کو ایسا نہیں کہ درجہ بدرجہ ترقی دیتے گئے، جیسے ملحد ڈاروین کا عقیدہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا اور اس سے پہلے کچھ اور مخلوق تھی اور پھر ترقی کرتے کرتے وہ مکمل انسان بنا۔ تو اس عقیدے پر بھی گویا چوٹ لگائی گئی، اس عقیدے کو بھی گویا سرے سے خارج کیا گیا کہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ رہے ہیں تمہارے باپ دادا سے لے کر آدم علیہ السلام تک جہاں تک بھی سلسلہ چلتے چلے جائے گا، اور سب سے پہلے انسان جو ہے حضرت آدم، وہ سب کے سب اللہ ہی کے پیدا کردہ ہے۔ حضرات مفسرین نے لعلکم تتقون، کہ جب تم اپنے رب کی بندگی کرو گے تم اس طرح متقی ہو جاؤ گے، یہ امید ہے، اس تقوی والی جو صفت ہے وہ تمہارے اندر آ جائے گی۔ بعض نے یہ کہا کہ آخرت کی جو پکڑ ہے، اللہ کا جو عذاب ہے، اس سے تم بچ جاؤ گے۔ تو اس طرح مختلف معانی اور مفہوم حضرات مفسرین نے لیے ہیں، لیکن بعض حضرات نے اس کا معنی اس طرح کیا ہے کہ امید ہے تم اس طرح بچ جاؤ گے، یعنی دنیا میں ہر طرح کی بے راہ روی سے اور آخرت میں اللہ کے غضب اور عتاب سے تم بچ جاؤ گے، اس سے تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ بہرحال ایک جامع لفظ ہے، اللہ کی جب انسان بندگی کرتا ہے تو پھر دنیا میں ہر طرح کی بے راہ روی، ہر معاملے اور ہر مسئلے میں غلط راہ پر چلنے سے انسان بچ جاتا ہے اور اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ خیالات کے اعتبار سے، فکروں کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، عبادت اور بندگی کے اعتبار سے، ہر پہلو سے جو بے راہ روی اور گمراہی ہو سکتی اس سے محفوظ ہو جاتا ہے دنیا میں۔ اور دوسرے آخرت میں جو اللہ کا غضب، اللہ کا عتاب اور اللہ کا جو عذاب ہے امون و محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی بندگی کا یہ انسان کو یہ فائدہ اور یہ ثمرہ اس کو پہلے حاصل ہوگا۔ تو کیا اللہ ہی اصل عبادت اور بندگی کا مستحق ہے اور اسی کی عبادت کی جانا یہ ضروری ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت فرمائی۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ لفظ فراش استعمال کیا، اور دیگر بہت سارے الفاظ استعمال ہو سکتے تھے۔ یوں کہا جا سکتا تھا کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو زندگی گزارنے کی جگہ بنائی، جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے سہنے کی جگہ بنائی، یا جس نے تمہارے لیے زمین کو کھیتی کے لائق بنایا، جس نے تمہارے لیے زمین کو گھر بنانے کے لائق بنایا، جس نے تمہارے لیے زمین کو دوڑ دھوپ کرنے یا کے کاروبار کرنے کا مرکز اور محور بنایا۔ مختلف الفاظ استعمال کیے جا سکتے تھے، لیکن اللہ نے یہاں پر یہ کہا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فراش، بستر بنایا، بچھونا بنایا۔ عجیب نکتے کی بات ہے، یاد رہے جب بھی انسان تھک جاتا ہے اور جب بھی تھکن سے چور ہو جاتا ہے تو بستر پہ جا کر وہ راحت اور آرام پاتا ہے۔ تو اللہ نے زمین کو اس قابل بنایا کہ جو انسان کی زندگی کا سکون، اس کے راحت اور اطمینان کا سبب بن سکے۔ اللہ نے اس لائق بنایا، صرف زمین بنا ہی نہیں دی بلکہ اس کی جملہ جو ضرورتیں ہو سکتی ہے جسمانی اعتبار سے، اس کے روحانی اعتبار سے، اس کے غذا کے اعتبار سے، اس کے اندرون اور بیرون کے اعتبار سے جو بھی ضرورتیں اور اس حاجات ہیں وہ سب اللہ نے اس زمین پر مہیا فرمائی ہیں۔ اللہ نے آب و ہوا کو اس کے لائق بنایا، اس کے زمین کو چلنے پھرنے کے قابل بنایا، اور ایسے ہی تمام چیز کو اس کے بالکل مناسب اور اس قابل بنایا کہ اس کو سہ سکے، برداشت کر سکے۔ مثال کے طور پر اللہ نے گرمی کا جو ٹیمپریچر رکھا ہے 20 سے 30 ڈگری اگر
درجہ حرارت ہو تو انسان آسانی سے اس کو سہ سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر پارا 20 سے نیچے اتر جاتا ہے یا ادھر 30 سے اوپر بڑھ جاتا ہے تو انسان کے برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، اور پھر جتنا اوپر بڑھے گا اتنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ گرمی کا درجہ حرارت اگر نیچے اتر جاتا ہے وہ ٹھٹر کر رہ جائے، تو ایک گرمی کے درجہ حرارت کو دیکھے، ایسے اس کے ہوا کا معاملہ اور ہر چیز کا معاملہ، تو جتنے عناصر ہے ان کے درمیان جو ہم آہنگی، گرمی، سردی، بارش اور جو ماحول اس کے لیے سازگار بنایا اور ان کے درمیان جو ہم آہنگی اللہ نے پیدا فرمائی، تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیسے انسان کے لیے سب مناسب بنایا۔ ایسے آدمی کمرے میں چلے جائے کہ جہاں پر ہوا کا گزر نہ ہو یا جہاں پر زہریلے گیسز ہو، تو انسان چند منٹوں میں دم گھٹ کر مر جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ زمین کے اندر یہ ہم آہنگی نہ ہوتی تو انسان زندگی نہیں جی سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا تذکرہ کیا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، یعنی ہر طرح سے تمہارے قابل اور ہر طرح سے تمہارے لیے راحت اور آرام دہ۔ سب سے زیادہ راحت اور سکون جو ملتا ہے انسان کو بستر پر جانے کے بعد، بچھونے پر اس کو راحت اور سکون اور اس کو آرام ملتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا کے نقطے کی یہ بات بتلائی کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو مکمل طور پر، کلی طور پر تمہارے لائق اور تمہارے مناسب بنایا۔ والسماء بناء، کہ آسمان کو چھت کے درجے میں بنایا، اور پھر زمین اور آسمان کے درمیان ہم آہنگی پیدا فرمائی، اور پھر وہ کیا کیا روابط ہے اور غیبی اللہ کے انتظامات ہے زمین اور آسمان کے درمیان ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ اس زمین پر کیسی غیر مرئی، یعنی نظر نہ آنے والی کون سی غذائیں اور کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، اتارتا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آسمان سے ہم کو روشنی مل رہی ہے، آسمان سے ہم کو بارش حاصل ہو رہی ہے، آسمان سے ہمیں گرمی اور سردی مل رہی ہے، صرف ہمیں یہ نظر آتا ہے، لیکن اس زمین پر جو بے شمار الگ الگ اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہے اور ان کی الگ الگ خاصیتیں رکھی ہے، الگ الگ اس کے فوائد رکھے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں اور کچھ نظر نہیں آتے، تو یہ جو فوائد ہے یہ زمین کو کہاں سے حاصل ہو رہے؟ بہت ممکن ہے کہ غیر مرئی طور پر ہمارے نظر سے مخفی طور پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ تمام فوائد زمین کے اندر منتقل کرتے اللہ تعالیٰ، اور پھر یہ زمین سے یہ تمام فائدے ہم کو حاصل ہو رہے ہو۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وانزلنا الحدید، کہ ہم نے لوہے کو اتارا ہے، حالانکہ لوہا ہم کو زمین سے مل رہا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو آسمان سے اتارا ہے، تو ہم کو تو کبھی نظر نہیں آ رہا کہ کبھی اور لوہے کے اجزاء آسمان سے اتر رہے ہو، لیکن جب قرآن پاک کا کوئی لفظ بیجا نہیں ہے اور قرآن پاک کا کوئی لفظ زائد نہیں ہے اور معنویت سے خالی نہیں ہے، تو اللہ نے جب یہ کہا کہ وانزلنا الحدید، کہ ہم نے لوہے کو اتارا، بہت ممکن ہے کہ لوہے کا جو مادہ ہے غیر مرئی طور پر اللہ تعالیٰ کسی ستارے سیارے سے زمین پر اتار رہا ہو اور اس طرح انسانوں کو یہ قیمتی دھات ان کو عطا کر رہا ہو۔ تو جیسے اللہ نے لوہے کے سلسلے میں فرمایا، نہ معلوم ایسی کتنی بے شمار چیزیں ہو اور ایسی دھاتیں ہو کہ جو اللہ تعالیٰ تیرتے ہوئے ستاروں سیاروں سے یہ زمین پر اتار رہا ہے اور اس طرح انسان کی زندگی کے لیے سامان فراہم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، آسمان کو تمہارے لیے چھت کی سی حیثیت میں بنایا ہے۔ آسمان سے پہلے زمین کا تذکرہ کیا گیا، اس کی مختلف وجوہات بتائی گئی۔ ایک تو یہ کہا کہ چونکہ انسان کو سب سے پہلے زمین سے سابقہ پڑتا ہے اور اسی سے فائدے اٹھاتا ہے، اس لیے زمین کا پہلے تذکرہ کیا۔ بعد میں یہ کہا کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف اللہ کہ پہلے زمین کا تذکرہ کیا پھر آسمان کا۔ لیکن اس سے بھی ایک اہم بات، اتکفرون باللہ الذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا، کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا؟ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ثم استوى الی السماء فسواهن 7 سماوات، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور پھر 7 آسمان بنائے۔ علمی بات ہے کہ زمین پہلے بنی یا آسمان، تو اس سلسلے میں یوں کہا کہ پہلے زمین بنائی گئی، اس کے بعد آسمان کو وجود بخشا گیا، اور پھر جب آسمان بنانے کے بعد زمین کو اللہ نے پھیلایا، اور پھر فرمایا کہ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، اخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے ہمارے لیے مختلف پھل بنائے۔ پانی کا بھی کیسا عجیب و غریب نظام اللہ رکھا ہے، اس زمین پر 3 حصے پانی، 1 حصہ خشکی، اور پھر اس رگوں کی طرح نسوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے پوری زمین میں پانی کے سوتے جاری فرمائے، اور موسم گرما میں بارات کی شکل میں بھاپ بن کر یہ آسمان میں اڑتے ہیں اور پھر بادل بنتے ہیں اور بادل بن کے پھر بارش ہوتی ہے کہ فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس پانی کے ذریعے مختلف پھل اگائے تمہاری غذا کا کام دیتے ہیں۔ پھلوں کا ایک کیسا طویل سلسلہ ہے، دنیا میں پائے جانے والے رنگ برنگی اور الگ الگ ذائقے اور الگ الگ لطف کے اعتبار سے کیسے عجیب عجیب پھل اللہ نے رکھے ہیں۔ تو
فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، پھل اگائے ہیں جو تمہارے لیے غذا کا کام دیتے ہیں، جو تمہارے لیے روزی کا کام دیتے ہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ فرماتے ہیں لہٰذا تم اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ، کسی کو اللہ کا پارٹنر نہ بناؤ، اللہ کے جیسا کسی کو نہ بناؤ۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ اصل خالق اور مالک، پیدا کرنے والا، آسمان و زمین کو بنانے والا اور آسمان سے پانی برسانے والا اور اس کے ذریعے سے پھلوں کو نکالنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اسی کے ایک ذات ہے جو یہ تمام چیزوں کو جس نے وجود بخشا ہے۔ جب تم سب یہ جانتے ہیں تو اللہ فرماتا فلا تجعلوا للہ اندادا، لہٰذا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، پارٹنر نہ بناؤ۔ وانتم تعلمون، یہ سب جانتے بوجھتے اور یہ تم سمجھتے ہوئے کہ اللہ ہی کے ذات نے یہ تمام چیزیں وجود بخشی ہے۔ ہمیں اپنی بندگی اور اطاعت اور فرمان برداری کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بے راہ روی گمراہی سے اللہ میری آپ کی اور پوری انسانیت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔